وأتني بالفاتح بالوسيلة أنظر إليه ويطال له جلال وكأنه المرء في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما كانت الساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمعت أفوادي فقال يا أمه إني أشم عندك روايات طيبة كأنها راية يد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة يا رسول الله أتأذن بأن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمة فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة أفوادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رواية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدني الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جدة السلام عليك يا من اختار الله أتأذن بأن أكون معكم تحت الكساء فقال عليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن أبي رسول الله فقلت نعم هذا ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن بأن أكون معكم تحت الكساء وقال له عليك السلام يا أخي ويا أبسي وخليفتي وسائر لواهي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. كذلك عشيتنا فعز وسعيد في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. 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 حاضر نظر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے اس عظیم ترین جشن کی یعنی جشن قائم علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور گزارش گزار ہوں کہ مرتبہ بلند صلوات کے ذریعے سے محمد و آل محمد علیہ السلام کی خدمت میں بھی مبارکباد پیش فرمائیں. ماشاء اللہ بہت خوبصورت یہ جشن جو گزشتہ کے برسوں سے منعقد ہوتا چلا رہا ہے اور ہر سال کی طرح اس سال بھی اسی آبوداب کے ساتھ اسی جوش و خروش کے ساتھ اسی جذبہ عقیدت اور جذبہ ایمانی کے ساتھ اس جشن کا اہتمام کیا گیا جہاں تمام مہمان شعراء کرام جو اس وقت اس بزم میں الحمدللہ موجود ہیں اور بارگاہ اس متطہرت میں منظور خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ہمارے محترم جناب شعیب نوگانوی صاحب، محترم جناب شعیب نوگانوی صاحب، محترم جناب کرم بنارسی اور محترم جناب ظفر نصیر آبادی، جناب وسیع جلال پوری، جناب
جناب شریف سرسری اور جناب نقیب بنارسی، یہ تمام شعراء کرام انشاءاللہ یہ کے بعد دیگرے آپ کے روبرو ہوں گے اور بارگاہ اس مطہرت میں نذران عقیدت پیش فرمائیں گے۔ ہمارا شیوا، ہمارا دستور اور ہمارا وطیرہ یہ رہا ہے کہ ہم اپنے ہر مقدس جشن اور اپنے ہر پاکیزہ عمل کا آغاز تلاوت کلام پروردگار سے کرتے ہیں، اور ممکن ہے پتہ نہیں چونکہ ہم جب یہاں پہ آئے تو تلاوت حدیث قصہ ہو رہی تھی، لیکن اس سے پہلے تلاوت کلام خدا ہوئی یا نہیں ہوئی، جو پہلے موجود تھے وہ جانتے ہیں، لیکن اگر نہیں بھی ہوئی پھر بھی میرا یہ جملہ رائے گا اور ضائع اور برباد نہیں جائے گا کہ تلاوت کلام خدا سے ہی بزم کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے کہ ایک ایسی حدیث کی تلاوت ہو رہی تھی جس میں اللہ کا بھی کلام موجود ہے، رسول اللہ کا بھی کلام موجود ہے، مولا علی کا بھی کلام موجود ہے، بی بی سیدہ کا بھی کلام موجود ہے، سرکار امام حسن و امام حسین علیہ السلام کا بھی کلام موجود ہے، جبریل کا بھی کلام موجود ہے، ملائکہ کا بھی سوال موجود ہے، یعنی ایک جامعیت ہے، حاصل ہے اس معتبر حدیث کو جسے حدیث قصہ کہا جاتا ہے۔ آئیے اس معتبر کلام کے ذریعے سے باضابطہ طور پر بزم کا آغاز ہو چکا ہے، اب یہاں سے نظم کے سلسلے کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ محفل میں جو میری ذمہ داری ہے وہ نظامت کی ذمہ داری ہے، نظامت یعنی ماحول کو منظم رکھنے کا کام میرا ہے۔ اگر ماحول منظم رہا تو میں بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا اور جلدی جلدی شعراء کو آپ کے سماعت کے حوالے میں کرتا چلا جاؤں گا۔ مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے۔ دیکھیں یہ نعت پیغمبر کے مصرے ہیں اور ایک الزام اکثر عائد ہو جاتا ہے ہمارے اوپر کہ صاحب یہ نعت کہہ نہیں پاتے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سے اچھی نعت کوئی کہنا نہیں جانتا ہے، اس لیے کہ ہم صرف مدینے کی گلیوں کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم نورانی انوار کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، ان انوار مقدسہ کا بھی تذکرہ کرتے ہیں جن کے چلنے کی وجہ سے مدینہ منور ہو گیا، جن کے قدموں سے لپٹنے کی وجہ سے مدینے کے ذرات بھی محترم اور معتبر ہو گئے۔ مریض عشق نے مولانا داؤد املوی صاحب کی یہ مصرے ہیں جو میں آپ کے خوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی ایک مولانا کے ذریعے سے آپ حدیث کو قصہ سماعت فرما رہے تھے، میں ایک مولانا کا ہی کلام نعت کی شکل میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اور اس کے بعد منقبت کے سفر کا آغاز ہوگا۔ مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے۔ مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے۔ اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، خدا سے مکے میں مانگا ملا مدینے سے۔ اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، خدا سے مکے میں مانگا ملا مدینے سے۔ ہمارا جسم تو ہندوستان میں رہتا ہے، ہمارا جسم تو ہندوستان میں رہتا ہے، ہماری روح کا ہے رابطہ مدینے سے۔ ہمارا جسم تو ہندوستان میں رہتا ہے، ہماری روح کا ہے رابطہ مدینے سے، ہماری روح کا ہے رابطہ مدینے سے۔ اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، خدا سے مکے میں مانگا ملا مدینے سے۔ ماہ شعبان ہے، جب ماہ شعبان ہے، جشن قائم ہے اس مہینے میں جہاں خوشیوں کا سلسلہ لگا ہوا ہے، ایک کے بعد ایک خوشیوں کا استقبال ہم نے کیا، جشن کا اہتمام کیا ہے۔ ماہ شعبان جشن قائم اور عصمت کے سلسلے کی پہلے معصوم کی یہ نعت ہے جو میں آپ کے خوشگزار کر رہا ہوں۔ نعت اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ، ان تمام مناسبتوں کو میں ایک شعر کی شکل میں آپ کے خوشگزار کرنا چاہتا ہوں۔ مریض عشق نے لی ہے دوا مدینے سے، اسے ملے گی یقیناً شفا مدینے سے۔ اسے ہم اپنی گدائی کی شان کہتے ہیں، خدا سے مکے میں مانگا ملا مدینے سے۔ ہمارا جسم تو ہندوستان میں رہتا ہے، ہماری روح کا ہے رابطہ مدینے سے، ہماری روح کا ہے رابطہ مدینے سے۔ یہ کہہ رہا ہے حسین و رسول کا رشتہ بہت قریب ہے کرب و بلا مدینے سے۔ یہ کہہ رہا ہے حسین و رسول کا رشتہ بہت قریب ہے کرب و بلا مدینے سے، بہت
بہت قریب ہے یہ آپ ہم سے اور آپ سے بہتر اس شعر کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ یہی وہ فرش ہے جہاں حسین منی و آنا من حسین کی ترجمانی بیان کی جاتی ہے۔ بہت قریب ہے کرب و بلا مدینے سے، بہت قریب ہے کرب و بلا مدینے سے۔ مولانا عبد الرحمن نے کہا کہ کیا میل ہو دندان شہر جن و بشر سے، کیا میل ہو دندان شہر جن و بشر سے، یاقوت سے مرجان سے لولو سے گوہر سے۔ کیا میل ہو دندان شہر جن و بشر سے، کیا میل ہو دندان شہر جن و بشر سے، یاقوت سے مرجان سے لولو سے گوہر سے۔ چھن چھن کے چلی آتی ہے خوشبو محمد گلزار سے گلشن سے خیابہ سے شجر سے۔ کیا میل ہو دندان شہر جن و بشر سے، یاقوت سے مرجان سے لولو سے گوہر سے۔ چھن چھن کے چلی آتی ہے خوشبو محمد گلزار سے گلشن سے خیابہ سے شجر سے۔ اب دور ہوئے جاتے ہیں ارباب خرد بھی۔ بہت اچھا شعر، بہت آسانی سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں سے دعائیں ادا چاہتا ہوں۔ اب دور ہوئے جاتے ہیں ارباب خرد بھی، تہذیب سے تقوی سے تمدن سے ہنر سے۔ اب دور ہوئے جاتے ہیں ارباب خرد بھی، تہذیب سے تقوی سے تمدن سے ہنر سے۔ دشمن کے بھی دل جیت لیے جاتے ہیں اپنی اخلاق سے الفت سے محبت کی نظر سے۔ دشمن کے بھی دشمن کے بھی دل جیت لیے جاتے ہیں اپنی اخلاق سے الفت سے محبت کی نظر سے۔ آئیے نعت پیغمبر کی مثلوں کے زیر سایہ میں جہاں نظم کے سفر کا سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، میں ایک معصوم ابرہ خان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ گزارش گزار ہوں، محترم پاک و پاکیزہ وزن ہے، پاک و پاکیزہ سماعت ہے، لہٰذا گزارش گزار محترم جناب اطہر صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں، آپ حضرات بلند ترین صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال فرمائیں۔ سب سے پہلے خالق اکبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیغمبر کا تذکرہ، پھر اس کے بعد اس کے پیغمبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، بعد نبی ہے فاتح خیبر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ، پھر ہے رسول پاک کی دختر کا تذکرہ۔ ارے پھر لکھ دیا قلم نے حسن شاہ مشرقین، بے ساختہ زبان پاک پھر آ گیا حسین، بے ساختہ زبان پاک پھر آ گیا حسین۔ لکھا قلم نے پھر صفحہ کرتاس پر وہ نام، جس نے یزید نحس کا جینا کیا حرام، ہاتھوں میں جس کے تیر و طول نہ کوئی حشام، پھر بھی پلٹ کے رکھ دیا لمحوں میں تخت شام۔ ارے تیر و طول نہ خنجر و نیزوں کی دھار سے، کسرے ستم کو ڈال دیا خطبوں کے وار سے، ستم کو ڈال دیا خطبوں کے وار سے۔ ارے آگے چلا قلم تو ہوا اور سرخ رو، کرنے لگا محمد باقر کی گفتگو۔ ارے چرچا ہے جن کے علم کی دنیا میں چار سو، دل میں لیے خراج عقیدت کی گفتگو۔ پہلے قلم پہ ناد علی میں نے دب کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق کا دب کیا، پھر اس کے بعد جعفر صادق کا دب کیا۔ بعد امام جعفر صادق چلی جو بات، عرشِ بری پہنچ گئے میرے تخیلات، آیا پہ خراج عقیدت قلم پہ ہاتھ، پوری سمٹ کے آ گئی لفظوں کی کائنات۔ ارے ہجرا سبھی بلند تصور میرا گیا، تب جا کے مجھ سے موسیٰ کاظم نکل گیا، تب جا کے مجھ سے موسیٰ کاظم نکل گیا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ کاظم چلا قلم،
ताकि सनाए शाह खुरासान वो रकम, वो शेर किरदगार शहंशाह ज़ी हशम है, जिसके दम से दीन मोहम्मद के दम में दम। अरे कैसे कहूँ मैं उसको गरीब और दयार है, कब्जे में जिसके मर्जी है परवरदिगार है, कब्जे में जिसके मर्जी है परवरदिगार है। सुभान अल्लाह। कलम जो आगे बढ़ा मैं पे कलाम, लेकिन कलम जो आगे बढ़ा मैं पे कलाम, थे रूबरू फरिश्ते पे इज्जो एहतराम, थे रूबरू फरिश्ते पे इज्जो एहतराम। अरे जोड़े खड़ा था हाथों को लफ्जों का इस्तेहाम, जोड़े खड़ा था हाथों को लफ्जों का इस्तेहाम, क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम, क्योंकि मैं लिख रहा था मोहम्मद तकी का नाम। अरे हुस्ने अमल की दहर को सौगात दे गया, लफ्ज़ों की कायनात को खैरात दे गया, लफ्ज़ों की कायनात को खैरात दे गया। है सबसे पहले खालिक अकबर का तज़किरा, फिर उसके बाद उसके पैगंबर का तज़किरा, फातिह नबी है फातिह खैबर का तज़किरा, फिर है रसूल पाक की दुख्तर का तज़किरा, फिर लिख दिया कलम ने हसन शाह मसलकैन, फिर साख्ता जुबान पर फिर आ गया हुसैन, लिखा कलम ने फिर से किरदास पर वो नाम, जिसने यजीद ने हंस का जीना किया हराम, हाथों में जिसके तीर तबन्ना कोई हुशाम, फिर भी पलट कर रख दिया लम्हों में कच्ची शाम। अरे तीरों तबन्ना खंजरों नेज़ों की धार से खसरे सितम को डाल दिया खुतबों के बार से, आगे चला कलम हुआ और सच्चा है जिनके इल्म की दुनिया में चार सू, दिन में लिए खराज अकीदत की गुफ्तगू, पहले कलम पे नादे अली मैंने दम किया, और उसके बाद जाफर सादिक का रकम किया, बाद इमाम जाफर सादिक चली जुबान, अच्छे वाली पहुंच गए मेरे तकय्युलात, आया पाए खराज अकीदत कलम पे याद, पूरी चमक के आ गई लफ्जों की कायनात, किला से भी बुलंद तसव्वुर मेरा गया, तब जाके मुझसे मूसिए काज़िम लिखा गया, तब जाके मुझसे मूसिए काज़िम लिखा गया। अरे बादे तकी है जिक्र नकी या अली मदद, बादे तकी है जिक्र नकी या अली मदद, मुश्किल में बोलते हैं सभी या अली मदद। तू भी जरा पुकार अभी या अली मदद। अरे तस्वा अली भी पहले अली सा दिलेर है, शेरों का एहतराम बताता है शेर है, शेरों का एहतराम बताता है शेर है। आगे चला कलम बसदे अदब एहतराम, आई मेरे ज़बां पे हसन अस्करी की बात, उसको हरे इलाह की ऐसी अजीम ज़ात, जिस पर निसार हो गई है बस की जुल्फ़िकार। अरे मिसले सुलह हसन में जो अली मकाम है, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है, और सब्र में हुसैन अलैहिस्सलाम है। अरे शाबाश की चौदहवीं को जो चमका महे कमाल, उससे नजर मिलाए कोई किसमें है मजाल, जिसने मिटा के रख दिया बेयत का हर सवाल, आने दिया ना मकसद शबीर पर मलाल। अरे वो आखिरी अलामत परवरदिगार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार है, हैदर की जिसके पास रखी जुल्फ़िकार है। हुक्मे ज़हूर रब से वो पाएगा एक दिन, अंदाज़े हैदरी वो दिखाएगा एक दिन, लेकर वो जुल्फ़िकार को आएगा एक दिन, औकात किसकी क्या है बताएगा एक दिन। अरे बैठा हुआ है गैब में वारिस रसूल का, वो इंतकाम आन के लेगा वसूल। ये कोई प्रोफेशनल मदरसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये प्रैक्टिस इसकी करते हैं, ये जज्बा ये हौसला इसी दर से इसी फर्श से मिलता है, जिससे जो भी मिला इसी फर्श से मिला है पढ़ने का शऊर। और दूसरी बात मैं सोच रहा था कि इस तरीके से पढ़ना कि ना कोई डर ना खौफ, जाहिर सी बात है कि शुजाअत वो बाप की तरफ से भी मिलती है, जो हमने देखा। एक बार सलवात पढ़ दे तो सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए।
پیش کر دوں. آج میں خانے کا میں خانہ گلابی ہو گیا. آج میں خانے کا میں خانہ گلابی ہو گیا. جس نے ساقی کی طرف دیکھا شرابی ہو گیا. آج میں خانے کا میں خانہ گلابی ہو گیا. جس نے ساقی کی طرف دیکھا شرابی ہو گیا. وہ ہوئے غیروں کے حامی جن کی مٹی تھی خراب. میری مٹی پاک تھی میں گلابی ہو گیا. میری مٹی پاک تھی میں گلابی ہو گیا. آئیے مصروں کے صاحب میں گزارش گزار ہوں محترم جناب ریحان صاحب کی خدمت میں تشریف لائیں. بلندترین سروا سے میں استقبال فرمائیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم. میں جب سچی ہے الفت ہے درے قرار کی. دل میں جب سچی ہے الفت ہے درے قرار کی. کیوں زباں کٹ کر نہ بولے میسم تمار کی. عشق ہے در کا کبھی سودا نہیں ہم نے کیا. عشق ہے در کا کبھی سودا نہیں ہم نے کیا. بات تو ہم سے بہت کی درہم و دینار کی. بات تو ہم سے بہت کی درہم و دینار کی. چھپ رہے تھے لاش کے ڈھیروں میں زندہ لوگ بھی. چھپ رہے تھے لاش کے ڈھیروں میں زندہ لوگ بھی. ہیبت حیدر سے یہ حالت ہوئی گوار کی. ہیبت حیدر سے یہ حالت ہوئی گوار کی. حیدر قرار ہوں میں سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں. سورما سب سے کم و غازی و جرار ہوں میں. سورما سب سے کم و غازی و جرار ہوں میں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں. اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں. شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں. آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن. آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن. جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن. جو بھی موتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن. کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن. کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن. کمزے معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن. کمزے معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن. کلے ایمان امام ازلی نے مانگا. میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا. اب سنیے کہ مولا علی نے مولا عباس کو کیسے مانگا. الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا. الغرض بحر مناجات اٹھے دست خدا. پھر سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ یہ دعا. پھر سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ یہ دعا. رکھے تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا. رکھے تاریخ اخوت پہ چڑھا رنگ وفا. بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا آپ غرور شب تاریخ ذرا مت بھی ہو. 12 سورج ہے جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو. سلمانوں کے قدرے مل کے سلوات ارشاد فرماتے ہیں. الحمدللہ یہ دو بچے جنہوں نے بچوں نے جو کلام پڑھا دراصل ان مہمانوں کی میزبانی ہو رہی تھی
جو آپ کے پیارے محبت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ آئیے آپ سب کی جانب سے میں شعراء سے گزارش گزار ہوں کہ شیخ تشریف لائیں۔ سب سے پہلے ہمارے بزرگ ہیں محترم جناب شعیب نورانی صاحب، گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں سے نصیب لے جناب شوری نورانی صاحب، جناب شریف سسری صاحب، جناب ارم بناسی صاحب سے گزارش ہے تشریف لائیں عاشق جناب شوری نورانی صاحب، جناب سفر نصیر آبادی، آپ حضرات سلامات و شاد جناب وسیع جلالپوری، جناب نبی بناسی، جناب سفر نصیر آبادی صاحب، ان صاحبان سے گزارش کی جاتی ہے کہ تشریف لائیں۔ تمام شعراء کے استقبال میں مل کے صلوات ارشاد فرما دینا۔ بلند ترین صلوات کے ذریعے سے اپنے امام جمعہ کا بھی استقبال فرمائیے جو آپ کے پیارے محبت میں خدمت انجام دے رہے ہیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ سرکار صادق علیہ محمد امام جعفر صادق علیہ السلام امام ارشاد فرماتے ہیں علماء کے باب میں، یہ میں آپ کے امام جمعہ کی طرف سے آپ کے خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام ارشاد فرماتے ہیں علماء کے باب میں کہ اگر کسی بستی کے ایک دروازے سے ایک عالم داخل ہو اور اسی بستی کے دوسرے دروازے سے نکل جائے، یعنی شہر سے نکل جائے، تو امام فرماتے ہیں اللہ اس عالم دین کے قدموں کی برکت سے اس بستی کے تمام محرومین کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں تمام علماء کی سلامتی کے لیے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ پہلی مرتبہ آپ کے پیارے محترم کا حاضری ہوئی ہے، آپ کے یہاں کا دستور، آپ کے یہاں کا قاعدہ، یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں آشنا نہیں ہوں۔ اگر آگے آنے والی ہوتی ہوگی تو آپ اس سے چلے آئیے گا، اس لیے کہ پتہ نہیں بلانے والی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، کسی کی دل آزاری نہ لگ جائے کہ خیال سمجھتے سادے ہیں پاک دینوں کو۔ ایک بار صلوات پر حضرت علیہ محمد کو جو یہاں آگے رہتا ہے وہ ہر جگہ آگے رہتا ہے۔ ایک بار اور صلوات پر حضرت علیہ محمد دیکھیں اب میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے مہمان شاید کو مہمان خان کو آتے سماعتوں کی عدالت میں پیش کر دوں، بقیہ فیصلہ آپ کے حوالے ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جشن قائم ہے اور تذکرہ ہو رہا تھا، دو بچوں نے تذکرہ کیا، سرکار باب البوائز کا تذکرہ کیا، سرکار امیر المومنین کا تذکرہ ہوا۔ اگر تذکروں کی بات کی جائے اس سے پہلے حدیث کے ساتھ یہ وہ شخصیتیں ہیں، یہ وہ ذوات مقدسہ ہیں کہ ہم کیا ان کی فضیلت بیان کریں گے جتنی فضیلت اللہ نے ان کی بیان کی ہے، جتنی فضیلت اللہ نے آل محمد کی بیان کی ہے، اتنی فضیلت تو ہم بیان کر ہی نہیں سکتے۔ کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا، نہ کوئی قلمکار لکھ سکتا ہے، نہ کوئی ذاکر بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی پیغمبر اسے سنت کے ذریعے آپ تک پہنچا سکتا ہے۔ ایسے کرم ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم گاہے بگاہے کسی نہ کسی عنوان سے اس بند میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حدیث قصہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، جشن قائم ہے، اور کتنا اچھا یہ تناسب ہے کہ روایتوں میں موجود ہے کہ کچھ ایسی جگہیں ہیں، کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں امام زمانہ ضرور موجود ہوتے ہیں۔ اس میں سے کئی مقامات میں سے ایک مقام وہ ہے کہ امام زمانہ اپنے چاہنے والے کے جنازے میں ضرور موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا مقام وہ ہے کہ جب حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے اس وقت بھی امام زمانہ اس مجلس میں موجود رہتے ہیں۔ جشن قائم بھی ہے اور امام کی شرکت بھی ہے، امام کی آمد بھی ہے۔ ایسے ماحول میں بہت جلدی تذکرہ ہونا ہو رہا ہے، ہم کیا تذکرہ کریں گے؟ ہم ورنہ ذکر کر ہی نہیں سکتے، اس کے بیٹھتے تذکرہ الگ بات ہے، لیکن جتنا تذکرہ اللہ نے آل محمد کا کیا ہے اتنا ذکر آج تک کسی نے نہیں کیا ہے۔ اگر کوئی پلٹ کے سوال کر لے کہ آپ اٹھتے بیٹھتے ان کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ نے کہا ہے اتنا ذکر ان کا کیا ہے، لائیے قرآن ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ان کے بیٹھنے کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، ان کے اٹھنے کا تذکرہ
सलामती देके आगे बढ़ जाते हैं। कुरान उठाइए, जब अली मैदान जिहाद में जाते हैं तब कुरान कहता है इन्ना लदीना युजाहिदूना फी सबीलिही सफ़ा कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, कि कुछ ऐसे भी जिहाद करने वाले हैं कि जो मैदान जिहाद में शीशा पिलाई दीवार की तरह डट जाते हैं। जब अली घोड़े पे सवार होते हैं, कुरान कहता है वल आदियात ज़बहन वल मूरियात क़दहन, जब अली की विलायत की बात होगी तो कुरान आवाज देगा इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व यु'तूना ज़काता व हुम राकिऊन। जब अली की शहादत की बात होगी तो कुरान आवाज देगा कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब। जब अली की तहारत की बात होगी तब कुरान आवाज देगा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अहलल बैत अन्कुम रिस्सा अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। चलाओ दौर ज़मज़म का, मैं अथर का कौसर का, मिला का मिला की मैं का सहबा का, गदीर खून के सागर का, मिला का आईना देखो, उठाओ साइजा फेंको, सितारों का, लकीरों का, नसीबों का, मुकद्दर का। अरे ओ कम नजर, तेरी नजर में है बड़ा रुतबा, खज़फ का, रेत का, ज़रात का, कंकर का, पत्थर का। किसी पारक नजर से पूछ जाकर मर्तबा क्या है, सदफ का, आम का, सीमान का, नदी का, गौहर का। ज़माना क्या बताएगा, किसी मासूम से पूछो, शरफ अम्मार का, मीसम का, कंबर का। जरा सेरेदारी तो चाहिए, बहुत अच्छा आप सुनते। मैंने बरस के जनाब हसन वासी साहब बड़ी तारीफ की उन्होंने आपकी समातों को, और मैंने सुना भी है तमाम शुअरा से, और मैं नहीं आया इसका मतलब ये कि मैं नहीं जानता। मेरे उस्ताद ने परसों यहाँ पे खिदमत अंजाम दी है खिताबत के जरिए से, मौलाना एजाज हुसैन गदीरी साहब ने, जिन्हें आप बेहतर जानते हैं, तो आपकी समातों से मैं खुद ही वाकिफ हूँ। अगर कहीं अगर कोताही हुई तो मैं समझता हूँ मेरी जानिब से होगी। चलाओ दौर ज़मज़म का, मैं अथर का, कौसर का, विला की मैं का, सहबा का, गदीर खून के सागर का, विला का आईना देखो, उठाओ साइजा फेंको, सितारों का, लकीरों का, नसीबों का, मुकद्दर का। अरे ओ कम नजर, तेरी नजर में है बड़ा रुतबा, खज़फ का, रेत का, ज़र्रात का, कंकर का, पत्थर का। किसी पारक नजर से पूछ जाकर मर्तबा क्या है, सदफ का, आपका, सीमाब का, मोती का, गौहर का। जमाना क्या बताएगा, किसी मासूम से पूछो। जमाना क्या बताएगा, किसी मासूम से पूछो। शरफ अम्मार का, मीसम का, कंबर का, अबूजर का। अली के दर से हटकर हर लक़ब बेकार बेमाना, बहादुर का, जरी का, शेर का। के सागर का, अली के दर से हटकर हर लक़ब बेकार बेमाना, बहादुर का, जरी का, शेर का, ज़ैगम का, सफ्दर का। न भटके हैं न भटकेंगे, पता मालूम है हमको। न भटकेंगे, पता मालूम है हमको। बहिश्ती रास्तों का, मोड़ का, मंजिल का, रहबर का। बहिश्ती रास्तों का, मोड़ का, रहबर का पता मालूम है हमको। बहिश्ती रास्तों का, मोड़ का, मंजिल का, रहबर का। एक शेर और आपका मेहमान शहर आपके हवाले होगा। चूंकि मैं किसका तज़किरा कर रहा हूँ, ये बराबर जानशीन है पैगंबर का, यही है ना। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं वसी का ही इस्तकबाल करूंगा, क्योंकि वसी का ही तज़किरा कर रहा हूँ। चलाओ दौर ज़मज़म का, मैं अदर का, कौसर का, विला की मैं का, सहबा का, गदीर खून के सागर का। अली के दर से हटकर हर लक़ब बेकार बेमाना, बहादुर का, जरी का, शेर का, ज़ैगम का, सफ्दर का। अरे ओ कम नजर, तेरी नजर में है बड़ा रुतबा, खज़फ का, रेत का, ज़र्रात का, कंकर का, पत्थर का। किसी मासूम, ज़माना क्या बताएगा, किसी मासूम से पूछो। शरफ अम्मार का, मीसम का, कंबर का, अबूजर का। न भटके हैं न भटकेंगे, पता मालूम है हमको। बहिश्ती रास्तों का, मोड़ का, मंजिल का, रहबर का। अली वालों की बख्शिश के लिए कुदरत ने बख्शा है वसीला 5 का, 12 का, 14 का।
مسیح جلال پوری صاحب کی خدمت میں تشریف لائے، بلند ترین صلوات سے اپنے مہمان کی مہمان نوازی کریں۔ لائیو کر دیں گے اس کو، کل کر دیں گے کس چینل پہ؟ کون سے چینل پہ؟ چینل نہیں، ہمارا پرسنل چینل ہے، کس چینل؟ آزاداری ہمارا بڑا لنک بتا دینا۔ جی جی السلام علیکم۔ اس جشن میں پہلی مرتبہ مجھے آنے کا شرف حاصل ہے، اور چونکہ یہ جشن بہت مانی مسئلے امام عصر علیہ السلام، اس لیے میں جشن میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس لیے میں جشن ولادت انوار شعبانی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کوئی بھی نئی بات اپنی طرف سے کہنا چاہتا ہوں، ہمارے معاشرے میں کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، چاہے وہ جشن کا پروگرام ہو، محافل کے پروگرام ہو یا مجالس کا پروگرام ہو، آپ میری طرف آگے جو آ رہے ہیں وہ اپنا راستہ بھول گئے۔ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، چاہے وہ مجالس کا پروگرام ہو یا محافل کے پروگرام ہو، سب کا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے، قوم میں اتحاد موجود بھی آئے، قوم میں یکجہتی قائم ہو، درد انسانیت عروج حاصل کر سکے۔ اس لیے میں اپنے الگ انداز میں پیش کرتا ہوں، تو بطور خاص سماعت فرما لیجیے۔ حضرت امام حسین صاحب کی شان میں چند شعر پیش کروں گا، ایک اور آواز ہے اس پاس۔ میری خدا ہے دعا میری خدا حسین ہے دعا میری خدا
تین شعبان کو خود ہوا نے دیے جلائے واہ واہ تیری آمد پہ تین شعبان کو خود ہوا نے دیے جلائے حسین تو جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینے کا گل وہ یقیناً حبیب ہی ہوگا 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 جس کو خط حبیب ہی ہوگا واہ 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 سبحان اللہ وہ یقیناً حبیب ہی ہوگا جس کو خط بھیج کر بلائے واہ 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 جس کو خط بھیج کر بلائے حسین واہ اور یہ جو اشعار لکھ رہا ہے وسیع یہ جو اشعار کہہ رہا ہے وسیع یہ جو اشعار پڑھ رہا در حقیقت یہ در حقیقت عطا حسین ہمارے زمان اللہ تعالیٰ شریف کی محمد سے میں پیش کرنا چاہوں آج کے حالات حاضرہ کے علامت کے سماعت کرنا
ہم اپنے عزم کو مختار جب بنائیں گے، ہم اپنے عزم کو مختار جب بنائیں گے، ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے۔ ہم اپنے عزم کو مختار جب بنائیں گے، ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے۔ منافقت کی فضاؤں کو مڑنا ہوگا، گلے میں ظلم کے اب توق ڈالنا ہوگا۔ منافقت کی فضاؤں کو مڑنا ہوگا، گلے میں ظلم کے اب توق ڈالنا ہوگا۔ غرور مد مقابل بھی بولنا ہوگا، گلا کٹے تو کٹے حق پہ بولنا ہوگا۔ غرور مد مقابل بھی توڑنا ہوگا، گلا کٹے تو کٹے حق پہ بولنا ہوگا۔ حسینی جلووں سے کردار جب سجائیں گے، ہمیں یقین ہے مولا ضرور ہے۔ ابھی تو منہ بھی دکھانے کے ہم نہیں قابل، ابھی تو منہ بھی دکھانے کے ہم نہیں قابل، ابھی حسینی مشن میں ہوئے نہیں شامل۔ ابھی تو منہ بھی دکھانے کے ہم نہیں قابل، ابھی حسینی مشن میں ہوئے نہیں شامل۔ قرآن جیسی کتابوں سے ہو گئے غافل، ضمیر روتا ہے اعمال ہو گئے باطل۔ اگر نماز میں آنکھوں سے خون بہائیں گے، ہمیں یقین ہے مولا ضرور۔ امام وقت کو ہم روز و شب بلاتے ہیں، مگر اصول شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ امام وقت کو ہم روز و شب بلاتے ہیں، مگر اصول شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ وفائیں یاد نہیں ہے علم اٹھاتے ہیں، نماز بھول کے سرور کا غم مناتے ہیں۔ امام وقت کو ہم روز و شب بلاتے ہیں، مگر اصول شریعت کو بھول جاتے ہیں۔ وفائیں یاد نہیں ہے علم اٹھاتے ہیں، نماز بھول کے سرور کا غم مناتے ہیں۔ اگر وہ آ گئے تو کیسے منہ دکھائیں گے، ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے۔ دعائے فاطمہ زہرا نے ہم کو پالا ہے، ہمیں تو پرچم عباس نے سنبھالا ہے۔ دعائے فاطمہ زہرا نے ہم کو پالا ہے، ہمیں تو پرچم عباس نے سنبھالا ہے۔ عزائے شہ نے ہمیں وہ کمال بخشا ہے، حسینی فکر سے سوچو مقام اعلیٰ ہے۔ نہیں حسین کی مادر کا دل دکھائیں گے، ہمیں یقین ہے۔ امام عصر کے آنے کا فیصلہ ہوگا، جب اپنے پاس 72 سا قافلہ ہوگا۔ امام عصر کے آنے کا فیصلہ ہوگا، جب اپنے پاس 72 سا قافلہ ہوگا۔ حسین پاک پہ مرنے کا حوصلہ ہوگا، ہماری نسلوں میں دیدار سلسلہ ہوگا۔ امام عصر کے آنے کا فیصلہ ہوگا، جب اپنے پاس 72 سا قافلہ ہوگا۔ حسین پاک پہ مرنے کا حوصلہ ہوگا، ہماری نسلوں میں دیدار سلسلہ ہوگا۔ گلا کٹائیں گے جب آزمائے جائیں گے، ہمیں یقین ہے مولا ضرور۔ عمل کے بیچ عقیدوں کا جنم ہوتا ہے، یہ اہل بیت کا انسانیت کو نعرہ ہے۔ عمل کے بیچ عقیدوں کا جنم ہوتا ہے، یہ اہل بیت کا انسانیت کو نعرہ ہے۔ علی کے عشق میں مختار بن کے اٹھتا ہے، جسے حسین ملے حادثوں میں ہنستا ہے۔ عمل کے بیچ عقیدوں کا جنم ہوتا ہے، یہ اہل بیت کا انسانیت کو نعرہ ہے، جسے حسین ملے حادثوں میں ہنستا ہے۔ علی کے عشق میں مختار بن کے اٹھتا ہے، یہ روز روز کے طوفان کیا ڈرائیں گے، ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے۔ اندھیری شب کو اجالوں سے روشنی دے دو، چمن اداس ہے پھولوں سے تازگی دے دو۔ جو غم میں الجھے ہوئے ہیں انہیں خوشی دے دو، تم اپنے بچوں کو اصغر کی ایک ہنسی دے دو۔ اندھیری شب کو اجالوں سے زندگی دے دو، چمن اداس ہے پھولوں سے تازگی دے دو۔ جو غم میں الجھے ہوئے ہیں انہیں خوشی دے دو، تم اپنے بچوں کو اصغر کی ایک ہنسی دے دو۔ یہی علم کو علمدار کے اٹھائیں گے، ہمیں یقین ہے مولا ضرور۔ اذان کعبے میں ہوگی، جہاں میں گونجے گی، عبادتوں میں مسلسل بہار آئے گی۔ جبین شوق عقیدت بھی مسکرائے گی، ہر ایک قوم علم بادر اٹھائے گی۔ امام کعبے میں فرش عزا بچھائیں گے، ہمیں یقین ہے مولا ضرور۔ علی کی تیغ سے خون ستم بہانا ہے،
لہو کا شہ کے ابھی انتقام لینا ہے. صفِ یزید سے ظالم جو آج اٹھا ہے, امام دیکھ لیے کروٹیں بدلتا ہے. اجل سے بچ کے کہاں شام والے جائیں گے, اجل سے بچ کے کہاں شام والے جائیں گے, ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے. جو قوم ظلم پہ خاموش ہو گئی ہے وسیع, وہ اس جہان کی ظلمت میں کھو گئی ہے وسیع. سنبھال رکھا ہے ہم کو دعائے زہرا نے, عمل کے روز سے ہر فرد سو رہی ہے وسیع. چراغ ظلم کا جس روز ہم بجھائیں گے, ہمیں یقین ہے مولا ضرور آئیں گے. آپ نے بہت خاموشی سے سماعت فرمایا, کیونکہ کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو دل پہ اثر کرتے ہیں, انسان لب کشائی نہیں کرتا ہے. ایک بابا سے بلند نعرے سے بات کی. ایک اور بابا سے جیسے ہر ایک پھول کا رشتہ کلی سے ہے, جیسے ہر ایک پھول کا رشتہ کلی سے ہے, یہ رنگ کائنات امام علی سے ہے. مجھے معلوم ہے اسے آپ بولیں گے, جیسے ہر ایک پھول کا رشتہ کلی سے ہے, یہ رنگ کائنات امام علی سے ہے. یہ پھول, یہ بہار, یہ قدرت کی رونقیں, یہ پھول, یہ بہار, یہ قدرت کی رونقیں 6 ماہ کے صغیر کی ہلکی ہنسی سے ہے. یہ پھول, یہ بہار, یہ قدرت کی رونقیں 6 ماہ کے صغیر کی ہلکی ہنسی سے ہے. دریا کہا خیال میں عباس آ گئے, دریا کہا خیال میں عباس آ گئے, کتنا قریب رشتہ ندی کا جری سے ہے. دریا کہا خیال میں عباس آ گئے, کتنا قریب رشتہ ندی کا جری سے ہے, کتنا قریب رشتہ ندی کا جری سے ہے. اور کربو بلا نے مجھ کو دیا اتنا حوصلہ, کربو بلا نے مجھ کو دیا اتنا حوصلہ, زیر لہد بھی رشتہ میرا زندگی سے ہے. کربو بلا نے مجھ کو دیا اتنا حوصلہ, کربو بلا نے مجھ کو دیا اتنا حوصلہ, زیر لہد بھی رشتہ میرا زندگی سے ہے. تو پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے. کربو بلا نے مجھ کو دیا اتنا حوصلہ, زیر لہد بھی رشتہ میرا زندگی سے ہے. پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے, پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے. اسلام کی حیات مگر تشنگی سے ہے. میرا زندگی سے ہے. پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے, پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے. اسلام کی حیات مگر تشنگی سے ہے. پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے. اسلام کی حیات مگر تشنگی سے ہے. پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے. اسلام کی حیات مگر تشنگی سے ہے. پانی ہر ایک شے کی ضرورت کا نام ہے. اسلام کی حیات مگر تشنگی سے ہے. خوش مشیت ہو گئی, مسرور سجدہ ہو گیا. خوش مشیت ہو گئی, مسرور سجدہ ہو گیا. آ گئے زین العبا روشن زمانہ ہو گیا. خوش مشیت ہو گئی, مسرور سجدہ ہو گیا. آ گئے زین العبا روشن زمانہ ہو گیا. تو رونٹ ڈالا ظلم کو عابد نے زخمی پاؤں سے. رونٹ ڈالا ظلم کو عابد نے زخمی پاؤں سے. ظلم اپنے ہی علاقے میں تماشا ہو گیا. رونٹ ڈالا ظلم کو عابد نے زخمی پاؤں سے. ظلم اپنے ہی علاقے میں تماشا ہو گیا. اور موت کی بستی میں نیزے پر تلاوت ہو گئی.
मौत की बस्ती में नेज़े पर तिलावत हो गई, हो गया ऐलान हक, इस्लाम जिंदा हो गया। मौत की बस्ती में नेज़े पर तिलावत हो गया ऐलान हक, इस्लाम जिंदा हो गया। कल असीरी में चले थे खार पे मौला वसीम, आज उनका नक्शेबाज हो गुना हो गया। बाबा साहब ताकि बहुत कई बातें बोलना ना पड़े। एक बार शुरुआत करो। माइक की आवाज जरा बोलने ताकि बहुत साहब मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। हालांकि वसी साहब ने तरन्नुम में आगाज किया, मैंने सोचा इसके बाद एक अच्छा सा तहर रखा जाए, फिर उन्होंने तहर नहीं पड़ा। अब मैं परेशान कि अब मैं क्या करूँ, लेकिन बहरहाल मेरे गुस्सा है। अब ये भी मसला है कि कौन सा फूल चुने। एक पेट गालिब है, जश्न सरकार अली इब्न अबी तालिब है। तमाम शोरा जो यहाँ बैठे हैं ये एक से बढ़कर एक है, अच्छे से अच्छा पढ़ने वाले हैं, चाहे वो मुतरद्दिद शोरा है हो या तहजीब लफ्ज़ के शोरा हो। जनाब वसी जलालपुरी आपकी मौजूद थे, सरकार बाबरस के हवाले से गुफ्तगू हुई, करबला की बात हुई, तीसरी शाबान का तज़किरा हुआ, सरकार बाबर हवाइज की अलग की बातें हुई। मैं इन तमाम बातों को समेटना चाहता हूँ और बहुत जल्द एक प्यारा सा नाम, एक पाकिस्तान में एक पाकिस्तान नाम आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ, पेश करना चाहता हूँ। हमारा खुद नहीं करबला ठिकाना है। हमारा खुद नहीं करबला ठिकाना है, हमारा खुद नहीं करबला ठिकाना है। लेकिन ऐसा होता रहता है कि महफिल में जितनी देर महफिल होती रहती है, आमद और रफ्त का सिलसिला लगा रहता है। जो लोग हैं वो आएंगे इंशाअल्लाह, मैं मायूस नहीं हूँ, जो मौजूद है मुझे वही से उम्मीद है। हमारा खुद नहीं करबला ठिकाना है, जहाँ से आए हैं वापस वहीं पे जाना है। हमारा खुद नहीं करबला ठिकाना है, जहाँ से आए हैं वापस वहीं पे जाना है।